رہی ثواب اس کو دے دے، روزے تو نے رکھے ثواب اس کو دے دے، حج تو کرتا رہا ثواب اس کو دے دے، صدقے تو دیتا رہا ثواب اس کو دے دے، قرآن تو پڑھتا رہا ثواب اس کو دے دے۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل موجود ہوں گے، سوالی موجود ہوں گے، اللہ کہے گا ان کو بھی دے۔ ربا اب تو پلے کچھ نہیں رہا، کہاں سے دوں؟ نیکیاں بھی بٹ گئی، کہا گناہ یہ کرتے رہے، سزا تجھے ملے گی۔ مفلس ہونے سے بچیے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو لگام دیجئے، اس جملے کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ تولیے، یہی یہ جملہ میرے لیے ندامت کا سبب نہ بن جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کا بھی اس کا بدلہ مل جائے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اس کا بدلہ اپنے سامنے پالے گا۔ اسی لیے ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں میں 10 سال سے ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کام ہے، یہ 10 سال سے حج کی ٹرائی مار رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور کہا بھی اور کوشش کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے میں یہ کام کر گزروں گا۔ شاگرد کہتا ہے امام وہ کام کون سا ہے؟ کہا وہ کام یہ ہے اپنی زبان سے وہ جملے نکالوں جو مجھے فائدہ دیں، اور جن جملوں کا مجھے فائدہ نہ ہو میں ان جملوں کو اپنی زبان سے ادا ہی نہ کروں۔ اجی آپ کیسی سوکھی اور روکھی باتیں کرتے ہیں، ہم جب تک گنگنا نہ لیں، جب تک گانے نہ گا لیں، جب تک 2-4 ڈائلاگ نہ بول لیں، ہمارا تو کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ موسیقی روح کی غذا ہے نا، جب تک وہ 2-4 گانے گاتے ہیں پھر نیند آتی ہے، اس سے پہلے نیند ہی نہیں آتی۔ تو 2-4 گانے گانے کی بجائے تو 2-4 دفعہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ دیتا، اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ لیتا، اللہ کی حمد و ثنا کیوں نہیں کر لیتا، کہ وہ گندے جملے ہو سکتا ہے تیرے لیے قیامت کے دن ندامت کا سبب بنے، اور الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے اللہ تیرے لیے جنت میں درخت لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں سنیے، اور یہ حکم صحابہ تک رک نہیں گیا، پوری امت کے لیے ہے۔ من کان یؤمن باللہ، بڑا شدید حکم ہے، من کان یؤمن باللہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، وبالیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان ہے۔ کوئی ہے مسلمان جس کا اللہ اور قیامت پہ ایمان نہ ہو؟ سب کا ہے، تو سب کے لیے حکم سنیے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ جب بھی زبان سے جملے نکالے خیر اور بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ کیوں جی، گالیاں دینا خیر بھلائی کی بات ہے، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا خیر اور بھلائی کی بات ہے، لوگوں پر الزام لگانا، تہمتیں لگانا، ان کے گندے ناموں سے پکارنا خیر اور بھلائی کی بات ہے۔ فرمایا اگر اللہ پر قیامت پر ایمان ہے تو جب زبان کو ہلاؤ خیر کی بات نکالو، اور اگر خیر کی بات زبان پہ نہیں ہے تو تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ خاموش بیٹھے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش ہو گیا فضول کلام سے، فضول باتوں سے، وہ نجات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی کے وقت ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں شیطان۔ ہمارے یہاں لڑائی ہوتے ہی، اختلاف ہوتے ہی ماں بہن کی گالی، فلاں کی گالی، فلاں کی گالی، فرمایا اس پر لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کہا وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب تو فلاں کا بچہ، وہ کہتا ہے تو فلاں کا، تو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب یہ بنا، اور جو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب بنے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو ڈائریکٹ گالیاں دینا شروع کر دے اس پر کیا ہوگا؟ یہ زبان انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو اللہ کی جنتوں میں بھی لے جا سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی گالی، دنیا میں یاد کر لیجئے، دنیا میں سب سے بڑی گالی اللہ کو گالی دینا ہے۔ کہیں گے اللہ کو گالی کیسے دی جاتی؟ حدیث میں آتا ہے لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں اور زمانہ تو میں ہوں۔
گندا دور، گندا وقت، گندے ایام، وقت ہی پیڑا آ گیا جی، دور ہی گندا آ گیا. نہیں، دور وہی ہے، اللہ وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، اس دنیا میں رہنے والے بدل گئے. اور اللہ کو گالی دینے کے مترادف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. اور ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ آج رب کو گالیاں رب کی مسجد میں کھڑے ہو کر دی جاتی ہیں. نہیں سنا آپ نے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ سنا یا نہیں سنا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نور کا آپ ٹکڑا ہیں، اللہ کے نور کا جزو ہیں، آپ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں. جو اللہ کا ٹکڑا بنائے، اللہ کا جزو بنائے، اللہ کی آل اولاد بنائے، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کے نور میں سے نور بنانا، اللہ کی آل اولاد بنانا، اللہ میں سے کسی کو نکالنا. دھما دھمس کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، اللہ علی میں آ گیا. توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. ہمارے علی، مولا علی مشکل کشا، نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں. یہ گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کو. کیونکہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. نہ مولا علی خدا میں حلول کرا ہے، نہ رسول اللہ اللہ میں حلول کرتے ہیں، نہ اللہ حضرت علی کے اندر اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول کرتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ کسی کو فنا فی اللہ کا عقیدہ رکھے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. مولانا ذکریہ فضائل صدقات کے اندر لکھتے ہیں، تبلیغی جماعت کے امیر، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرا ساجی میں تیرا ساجی، تو میرا شریک میں تیرا شریک. جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مجھ میں سے نکلا ہے، میں اللہ میں سے نکلا ہوں، میں اور اللہ کچھ نہیں ہوں بلکہ جو اللہ ہے وہ میں ہوں، یہ عقیدہ رکھنا اللہ کو گالی دینا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ کتنے ہیں؟ یہی کفر تو عیسائیوں کا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے 3 ہیں. یہی کفر یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے 2 ہیں. اور یہی کفر آج محرم کے اندر پیٹنے والے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ. میرے 5 تن پاک مشکل کشا. مشکل کشا کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مددگار، غریب نواز، بندہ نواز، داتا، بری کرنے والا، رزق دینے والا، لجپال، کشتیاں پار لگانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے، وہ شرک کرتے ہوئے اللہ کو گالی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ. اے نبی ان سے کہو اگر اللہ مشکل میں ڈالنا چاہے کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے، اور جب رب مشکل کشائی کرنا چاہے سارے مکے والے مارنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، محمد کو اپنے گھر سے کوئی روک سکتا ہے نکلتے ہوئے؟ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میرے 5 تن پاک مشکل کشا ہیں، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ 5 مل کے مشکل کشائی کرتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا اللہ کی توحید میں شرک کرنا ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یہ دوسرا بڑا گناہ. کائنات کے اندر دوسری بڑی گالی محمد الرسول اللہ کی توہین کرنا. اور لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر انہی محرم میں پیٹنے والوں کی کتاب ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 292. کتاب کا نام منہج الصادقین فی الزام المخالفین، اور اس کو علی اکبر غفاری سید ابو الحسن مرتضوی نے شائع کیا ہے، لکھا ہے، شائع کیا ہے. کتاب فروشی علمیہ اسلامیہ ایران نے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 493 ہے. 493 پر وہ روایت لے